ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کا نام لے تو صحابہ کی عزت ہو؟ 100 سال کے بعد بھی نکالو گے لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گا۔ صحبت میں آنے سے، ساتھ دفن ہونے سے بھی فیضان نہیں بدلا۔ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں اعتراض کر رہا ہوں آپ بھی نہیں مانتے۔ پہلا نتیجہ سماعتوں کو دینے لگا ہوں، بندے مدینے میں بیٹھے رہے، نبی چہرہ بھی نہیں کرتا تھا، سلمان شرح سے چلا، من اہل بیت کہہ دیا۔ کون کہتا ہے؟ ہم ایک ایک صحابی پہ ایک ایک مجلس پڑھوں گا۔ مجھے سلمان پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے ابو ذر پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے مقداد پہ بات کرنی ہے، مجھے عمار پہ بات کرنی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ معیار صحابی ہوتا کیا ہے۔ سلمان اس دل میں رہتا تھا جس دل میں زہرا رہتی تھی۔ لوہے میں وہی چیز ہے جو مقناطیس میں ہے، لوہا اس لیے جھکتا ہے کہ لوہے میں بھی وہی کچھ ہے جو مقناطیس میں ہے۔ اب پتا چلا ہر پیشانی خاک شفا پہ کیوں نہیں جھکتی، وہی پیشانی خاک شفا پہ جھکتی ہے جس کے خمیر میں خاک کربلا۔ جملہ پھیلاؤ پوری دنیا میں، ہر زبان بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں کرتی، وہی کرے گی جس میں غیرت کا عنصر موجود۔ لو تمہاری سماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ، یہ جملہ دنیا میں پھیلانے لگا ہوں۔ بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، اکثریت ہدایت پہ آ جاتی ہے۔ اب کیا کہو گے؟ قصور قرآن کا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کر رہا، فیضان گمراہ۔ قرآن غلط نہیں ہے، قاری غلط ہے۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے۔ صحبت پیغمبر غلط نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحبت میں بھی رہے اور غلط ہو جائے، تو میں سوال کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن بھی پڑھے تو غلط ہو جائے۔ اب میرے اہل سنت جتنے بھائی سن رہے ہیں جو اس مجلس کو سنیں گے، یہاں تو الحمدللہ اب سارے بیٹھے، لیکن یقیناً اگر کوئی اہل سنت سنے مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی کہ تحقیق کا دروازہ کھلے۔ ہم بالکل، میں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ مدت سے آپ کے سامنے یہ الزام رکھ کے آپ کو مجلسوں سے دور کیا جاتا ہے۔ خدا را میرا اہل سنت دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا، یہ الزام کو ایک دفعہ تو کلیئر کرو۔ ایک بار تو سوچو کہ آخر یہ الزام جس قوم پہ لگ رہا ہے، یہ قوم تو اتنی دیوانی قوم ہے جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا، آج تک اس کی شبیہ چوم رہے ہیں۔ امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی، اس نے کہا جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی ہے۔ لیکن یہ معیار زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور نہ چلا۔ اگلے محدثین نے اس معیار کو بدل دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ معیار قابل قبول نہیں ہے، جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو جہل، ابو لہب رسول کی صحبت میں بیٹھتے رہے۔ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا صحابی ہونے کی دلیل نہیں، اطاعت پیغمبر میں ہونا صحابی ہونے کی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ تیری باتوں کا ٹھٹا، تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرا اہل سنت دوست، رسول کی صحبت میں بیٹھنا صحابیت نہیں، رسول کی اطاعت میں رہنا، اور صرف اطاعت میں رہنا نہیں، اسی اطاعت میں مرنا۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت کتابوں سے لاتعداد ایسی مثالیں پیش کروں گا کہ نبی کی زندگی تک تو لوگ حالت ایمان میں تھے، لیکن نبی کی زندگی کے بعد کردار بھی تبدیل ہوئے، مذہب بھی تبدیل ہوئے، نظریات بھی تبدیل ہوئے۔ پہلا معیار قرآن سے لے رہے ہیں، پہلا معیار قرآن دے رہا ہے۔ جو کسی کافر کے سامنے جائے اور رحم دل نہ ہو، سخت ہو جائے، فولاد ہو جائے، کافر کے سامنے ثابت قدم رہے، تو قرآن کے معیار کے مطابق وہ رسول کا ساتھی ہے۔ محفل میں بیٹھے جہاں سارے اصحاب بیٹھے ہوں وہاں سخت لہجہ نہ اختیار کر، وہاں رحم دل ہو جائے تو وہ مصطفیٰ کا صحابی۔ اچھا، اس آیت کا اگلا حسن یہ ہے کہ خدا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ محمد کے صحابی، فرمائے محمد رسول اللہ۔ یہ جتنے ہیں جس کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ رسالت کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کے صحابیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا جانتا تھا کہ لوگوں نے نبی کی زندگی کے دو رخ بتانے ہیں، کہ 40 سال تک محمد ابن عبداللہ تھا، 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنا۔ اب اگر کسی صحابی کی بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں یہ اس دور میں تھا جب وہ محمد ابن عبداللہ تھے۔ خدا نے کہا محمد رسول اللہ، جب رسول بنا تب اس کے جو ساتھی تھے، جب اس نے رسالت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے صحابی کی بات ہوگی یہ جو صحبت میں بیٹھیں گے یہ محمد کی صحبت میں نہیں، رسالت کی صحبت میں بیٹھیں گے، کیونکہ صحابی کی عزت رسالت کی وجہ سے، رسول کے صحابی، رسول کی زوجہ، رسول کی اہل بیت۔ اور ہم بھی اہل بیت کو اگر مانتے ہیں تو ہم بھی اہل بیت محمد نہیں کہتے، ہم بھی اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہم نے نہیں کہا، فرشتے نے پوچھا تھا بارگاہ پروردگار سے ومن تحت القصا،
یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کہا تھا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے، محمد کے گھر والے نہیں، یہ نبوت کی اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت صحابی کو ملے گی تو رسول کی، اہل بیت کو ملے گی تو رسول کی، زوجہ کو عزت ملے گی تو رسول کی، رسول کی اہل بیت، رسول کے اصحاب اور رسول کی ازواج۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت مصطفیٰ پہ نہیں، اللہ صحبت رسالت میں بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے صحبت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صحبت سے ہی اصحاب ہیں، صحبت سے ہی صحابی ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے ترسیل اثر، ایک ہوتا ہے فیضان اثر۔ ایک اثر، ایک ترسیل اثر، ایک فیضان اثر۔ بات مشکل نہ ہو میں آسان کر دیتا ہوں۔ انسان کو ضرورت تھی کہ زمین پر بارش آئے، اس نے اللہ سے پانی کی دعا مانگی، پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے۔ وہ جس کی دعا مانگی تھی وہ پانی تھا کہ زمین پر پانی آئے تاکہ زمین زرخیز ہو سکے، پانی اثر ہے، تمہیدی گفتگو ہے، پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے۔ لیکن جو ہی یہ ترسیل زمین تک پہنچی تو یہی بارش جب گلستان میں گئی، گلستان مہک اٹھا، پھول کھل اٹھے، خوشبو بکھر گئی، کلی کھل گئی، شجر جھومنے لگے، اس لیے کہ ترسیل نے فیضان بخش دیا۔ یہی قطرہ گندگی کے ڈھیر میں گیا، بدبو پھیل اٹھی، بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں، گندگی بکھرنے لگی۔ نہ قصور اثر کا تھا، نہ ترسیل اثر کا تھا، قصور فیضان اثر کا تھا، قصور پانی کا نہیں تھا، قصور بارش کا نہیں تھا، قصور اس ظرف کا تھا جس نے اس کا فیضان ہی نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور اثر میں نہیں ہوتا، ترسیل اثر میں بھی نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں ہوتا ہے۔ ہدایت اثر ہے، نبوت ترسیل اثر ہے۔ ابو لہب نے دیکھا صحبت میں آ کے لعنت کا حقدار ہو گیا، ابو طالب نے دیکھا عزت کا حقدار ہو۔ نبوت ترسیل اثر ہے، ہدایت اثر، نبوت ترسیل اثر۔ ترسیل مکہ میں پہنچی، دو طرح کے کردار سامنے آ گئے۔ مکہ میں بھی ابو لہب نے بھی دیکھا نبی ہے، ابو طالب نے بھی دیکھا نبی ہے۔ صحبت میں ابو لہب بھی آیا، ابو طالب بھی آیا، ابو جہل نے بھی صحبت پائی، حمزہ نے بھی صحبت پائی۔ قصور نبوت کا نہیں تھا، قصور صحبت کا نہیں تھا، فیضان تبدیل ہو گیا۔ ابو لہب میں پہنچا تو جیسے بارش گلستان میں گئی تھی تو اثر اور آیا تھا، گندگی کے ڈھیر میں گئی تھی تو اثر اور آیا تھا۔ نبوت مکہ میں آئی تو ابو طالب پہ اثر اور آیا، ابو لہب پہ اثر اور آیا۔ نبوت مدینہ میں پہنچی، اثر پھر تبدیل ہو گیا۔ قرآن نے منافقون بھی بھیج دی، مومنون بھی بھیج دی۔ قصور اثر پہ نہیں۔ آج کی گفتگو کو تمہید سمجھ کے سنیے گا، یہ بنیاد ہے جس پر میں نے پوری عمارت کھڑی کی۔ بارش ترسیل ہے، آگے فیضان ہے۔ جس نے جیسا چاہا، قصور اثر میں نہیں، قصور ترسیل اثر میں بھی نہیں، قصور ہے فیضان اثر۔ اللہ نے مقناطیس میں اثر رکھا ہے، کشش ترسیل اثر ہے۔ مقناطیس اثر ہے، اس کی کشش ترسیل اثر ہے۔ اس کے قریب قیمتی لکڑی رکھ دو، حرکت بھی نہیں کرے گی، کیوں؟ فیضان اثر ہی نہیں ہے۔ لوہا زنگ لگا ہوا بھی ہو، فوراً حرکت کرے گا۔ فیضان اثر جو ہے، لکڑی کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو، 100 سال کے بعد بھی نکالو گے، لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گا۔ صحبت میں آنے سے، ساتھ دفن ہونے سے بھی فیضان نہیں بدلا۔ لوہے کو زنگ لگا ہوا تھا اور لکڑی قیمتی تھی، قیمتی لکڑی نے حرکت ہی نہیں کی، اس لیے کہ اثر کی ترسیل تھی، آگے فیضان نہیں تھا۔ لوہے کو زنگ لگا ہوا تھا لیکن ترسیل آئی، اس کا فیضان پہنچا، لوہے نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ پہلا نتیجہ سماعتوں کو دینے لگا ہوں، بندے مدینے میں بیٹھے رہے، نبی چہرہ بھی نہیں کرتا تھا، سلمان شراء سے چلا، من اہل بیت کہہ دیا، لوگ مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، نبوت کی ترسیل تھی، آگے فیضان نہیں تھا، وہ ادھر سے چلا کیونکہ نبوت کی ترسیل کی کشش نے سلمان کو کھینچ لیا۔ کون کہتا ہے؟ ہم ایک ایک صحابی پہ ایک ایک مجلس پڑھوں گا، مجھے سلمان پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے ابو ذر پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے مقداد پہ بات کرنی ہے، مجھے عمار پہ بات کرنی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ معیار صحابی ہوتا کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کا نام لے تو صحابہ کی عزت ہو، کسی بہت بڑے سرداروں کے نام لیا جائے تو عزت صحابہ کی؟ کیا سلمان رسول کا صحابی نہیں؟ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں اعتراض کر رہا ہوں آپ بھی نہیں مانتے، کیونکہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں آپ نہیں مانتے۔
مجھے کبھی سلمان محمدی کانفرنس سننے کو نہیں ملی، ابو ذر کنونشن، ہمارے یاسر ریلی، سپاہ مال کی اشتر. کیوں؟ یہ صحابی نہیں؟ کیا یہ نبی کے پاس نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا یہ نبی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے؟ نبی کے اصحاب میں سے، قیمتی جملہ کہنے لگا بچوں، نبی کے صحاب میں واحد صحابی ہے سلمان، جس کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا. میں پوری ذمہ داری کے جناب سلمان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، سارا دن مسجد میں اور ساری رات بطول کے دروازے پہ، سارا دن مسجد میں رسول اور علی کا چہرہ دیکھتے، رات کو آ کے زہرا کے دروازے بیٹھ جاتے. جناب سلمان کا مدینے میں اپنا کوئی گھر، کوئی پراپرٹی، کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں نے دیکھا سلمان کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، دن مسجد میں ہوتا ہے، رات اہل بیت کے دروازے پہ ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ سلمان سے اتنا پیار کرتے ہیں، سلمان کا گھر کوئی نہیں ہے، جملہ اتنا بڑا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود کو دا دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ سلمان کا اپنا گھر نہیں ہے. فرمایا سلمان کا اپنا گھر ہے. یا رسول اللہ کہاں ہے گھر؟ ہم نے تو سلمان کا مدینے کی گلیوں میں کہیں گھر نہیں دیکھا. فرمایا بیتہ قلبی، سلمان کا گھر میرا دل ہے، سلمان کا گھر میرا دل ہے، میرے دل میں رہتا ہے یہ بطول کا نوکر. یہی وجہ میرے چھٹے امام کے سامنے کسی بندے نے بات کرتے ہوئے کہا سلمان فارسی، امام صادق کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا لا تقل سلمان فارسی لیکن یقول سلمان محمدی، خبردار سلمان کو فارسی نہ کہا کرو، وہ محمدی ہے. کیونکہ جو جس ملک میں رہتا ہے اسی ملک کا باشندہ کہلاتا ہے. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ برطانوی ہیں، میں پاکستان کا ہوں تو پاکستانی ہوں، سندھ کا ہوگا تو سندھی ہوگا، پنجاب کا ہوگا تو پنجابی ہوگا، افغانستان کا ہوگا تو افغانی ہوگا، ایران کا ہوگا تو ایرانی ہوگا. جو جس ملک میں رہتا ہو اسی ملک سے پہچانا جاتا ہے. جعفر صادق نے کہا سلمان محمدی ہے کیونکہ سلمان کا ملک محمد کا دل ہے. پوری مجلس جب آئی حضرت سلمان پہ، حضرت سلمان کے پورے اسرار پڑھے جائیں گے کہ سلمان سے اہل بیت کو پیار کیوں تھا، کون تھا سلمان، کہاں سے چلا تھا، کیسے آیا تھا، یہ پوری کہانی سنائیں گے. لیکن سلمان کے لیے رسول اللہ نے کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے. اب کہوں سلمان سے آل محمد کو پیار کیوں تھا، منا اہل بیت کیوں کہتے تھے؟ نبی کی حدیث پڑھی ہے میں نے منبر پہ، رسول نے کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے. یہ سطر اتنی اونچی ہے کہ عرش پہ جا کے سنی جائے اور عرش پہ بیٹھ کے پڑھی جائے. سلمان اس دل میں رہتا تھا جس دل میں زہرا رہتی تھی. صحیح بخاری میں رسول کہتے الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اور سلمان کے بارے میں کہا سلمان میرے دل میں رہتا ہے. سلمان حصار زہرا میں رہتا ہے، حصار فاطمہ میں رہتا ہے سلمان. اس کا مطلب ہے کہ قصور اثر میں نہیں ہوتا، ترسیل اثر میں بھی نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں ہوتا ہے. مقناطیس اسے کھینچے گا جس شے میں فولادی عنصر موجود ہوگا. جس میں مقناطیسیت، جو جس چیز کا مصدر مقناطیس ہے، جیسا عنصر جس چیز میں ہوگا یہ اسے کھینچے گا. لکڑی میں فولادی عنصر ہی نہیں ہے، مقناطیس کھینچتا ہی نہیں. لوہے کے اندر وہ عنصر موجود ہے، مقناطیس کھینچ لیتا ہے. لوہا اس لیے مقناطیس کی طرف جھکتا ہے کہ لوہے میں بھی وہ چیز ہے جو مقناطیس میں ہے. اب سرنا ہلانا، اب سرنا ہلانا، اب سرنا ہلانا. لوہے میں وہی چیز ہے جو مقناطیس میں ہے. لوہا اس لیے جھکتا ہے کہ لوہے میں بھی وہی کچھ ہے جو مقناطیس میں ہے. اب پتہ چلا ہر پیشانی خاک شفا پہ کیوں نہیں جھکتی؟ وہی پیشانی خاک شفا پہ جھکتی ہے جس کے خمیر میں خاک کربلا. ہر پیشانی، ہر جبین، ہر ماتھا کربلا کی خاک پہ نہیں جھکے گا، وہی جھکے گا جس میں کربلائی عنصر موجود ہے. ہر دل علی کی ولایت میں نہیں جھکتا، وہی جھکتا جس میں ولایت کا عنصر موجود ہے. ہاتھ یہی رکھنا، ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھتا، وہی اٹھتا ہے جس میں حسینیت کا عنصر موجود ہے. ہر بدن پہ زنجیر کا ماتم نہیں ہوتا. ہر پیشانی خاک شفا پہ نہیں جھکے گی، وہی جھکے گی جس میں خاک کربلا کا عنصر موجود ہے. ہر دل علی کی ولایت پہ نہیں جھکے گا، وہی جھکے گا جس میں علی ولی اللہ کا عنصر موجود ہے. ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھے گا، وہی اٹھے گا جس میں خاک کربلا کا عنصر موجود ہے. ہر بدن زنجیر کا ماتم نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کے بدن میں خون کربلا کا عنصر موجود ہے. جملہ پھیلاؤ پوری دنیا میں، ہر زبان بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں کرتی، وہی کرے گی جس میں غیرت کا عنصر موجود ہے. پڑھوں گا یہ جملہ دعائے زہرا میں اور جائے گا دنیا میں ہر ایک زبان پہ. لو تمہاری سماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ، یہ جملہ دنیا میں پھیلانے لگا ہوں. بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری ہے. ہر صاحب غیرت کی غیرت تقاضا کرتی کہ وہ اس مظلومہ کا ساتھ دے. توحید اثر ہے، وحدت ترسیل اثر ہے، لا الہ الا اللہ پہ یقین فیضان اثر ہے، ہدایت اثر ہے.
نبوت ترسیل اثر ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی فیضان اثر ہے، ولایت اثر ہے، غدیر ترسیل اثر ہے، علی ولی اللہ کہنا فیضان اثر ہے، حق اثر ہے، فدق ترسیل اثر ہے، بطول کو صدیقہ کہنا فیضان اثر ہے۔ قصور اثر میں نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں۔ ہم نے سوال یہ رکھنا ہے امت کے سامنے کہ ترسیل اثر تو موجود ہے، فیضان اثر کس کس کے پاس؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، خدا قرآن کے بارے میں کہتا ہے، قرآن پہ تو سب کا یقین ہے نا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو قرآن پہ یقین نہ کرتا ہو؟ قرآن تو 40 سال کے بعد قرآن نہیں بنا، قرآن تو کلام پروردگار ہے۔ اور خدا قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے یضلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، یہ تو تھوڑا سا بولو۔ خدا کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، اکثریت ہدایت پہ آ جاتی ہے۔ اب کیا کہو گے؟ قصور قرآن کا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کر رہا، فیضان گمراہ کر رہا۔ قرآن غلط نہیں ہے، قاری غلط ہے۔ میرا ٹرینڈ مجمع، اتنے سال ہو گئے مجھے آپ پہ نوکری دیتے ہوئے، اب تو لفظ زمین پہ نہ جانے دیا کرے۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے۔ قرآن غلط نہیں ہے، قاری غلط ہے۔ اگلا جملہ میں آخری کہوں گا نہیں، میں حذف کر جاؤں گا، میں سائلنٹ ہو جاؤں گا، اور جملہ آپ نے چاہو تو زبان سے کہہ دینا، چاہو تو دل میں کہہ دینا۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا ہے۔ صحبت پیغمبر غلط نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحبت میں بھی رہے اور غلط ہو جائے، تو میں سوال کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن بھی پڑھے تو غلط ہو جائے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ خدا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ظالمین کے لیے اس قرآن میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ گھاٹا ہے، خسارہ ہے ظالمین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قصور قرآن کا نہیں۔ تو اب اگر قرآن کلام میں پروردگار ہو کے ہر قاری سے ہدایت نہیں لے رہا، تو رسول نمائندہ پروردگار ہو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکنات میں ہی نہیں تھا۔ اب میرے اہل سنت جتنے بھائی سن رہے ہیں جو اس مجلس کو سنیں گے، یہاں تو الحمدللہ اب سارے بیٹھے، لیکن یقیناً اگر کوئی اہل سنت سنے، مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی کہ تحقیق کا دروازہ کھلے۔ ہم بالکل، میں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ مدت سے آپ کے سامنے یہ الزام رکھ کے آپ کو مجلسوں سے دور کیا جاتا ہے۔ خدا را میرا اہل سنت دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا، یہ الزام کو ایک دفعہ تو کلیئر کرو۔ ایک بار تو سوچو کہ آخر یہ الزام جس قوم پہ لگ رہا ہے، یہ قوم تو اتنی دیوانی قوم ہے جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا، آج تک اس کی شبیہ چوم رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ ایک جانور تھا، اس نے کربلا میں وفا کی تھی، ہم نے اس کی شبیہ بنا لی۔ اگر یہ قوم جانور کا احترام کر سکتی ہے، ہم کپڑا خریدتے ہیں، نسبت دیتے ہیں اس کو، اسے چوم لیتے ہیں۔ اگر ہم نسبت میں کپڑے کا احترام کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کو رسول سے نسبت ہو، ہم اس کا احترام نہ کریں؟ اب آپ سوال رکھیے گا اپنے علماء کے سامنے، آپ بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ میں اہل سنت کتب کا جتنے چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی، اس نے کہا جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی ہے، لیکن یہ معیار زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور نہ چلا۔ اگلے محدثین نے اس معیار کو بدل دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ معیار قابل قبول نہیں ہے، جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو جہل، ابو لہب رسول کی صحبت میں بیٹھتے رہے۔ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا صحابی ہونے کی دلیل نہیں، اطاعت پیغمبر میں ہونا صحابی ہونے کی۔ یہ معیار ہمارا نہیں ہے، یہ معیار ہمارا نہیں ہے، یہ معیار اہل سنت نہیں تبدیل کیا۔ اسد الغابہ تمیز الصحابہ اٹھا کے دیکھیں آپ، صحابہ کی عزت اور شان پر اہل سنت کی جتنی کتابیں، میں تمام کتابوں کے سلسلے پہ حوالے بھی دوں گا، ریفرنس بھی دوں گا، اور اس کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں کیا 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 چیزیں معیار بنائی گئی ہیں، تاکہ ہم عزت کے ساتھ اس پہ بحث کر سکیں، اس پہ دلیل قائم کر سکیں۔ سب سے پرانا معیار تھا جو بھی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی۔ جید اہل سنت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہر صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہوگا تو ہمیں مشرکین مکہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا معیار یہ بناتے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھے، ایمان لے آئے اور اسی حالت میں رہے، وہ صحابی ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی توضیح کی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کا ایمان لے آیا، ایمان پہلے لایا، پھر وہ نبی کی صحبت میں رہا،
اس معیار کو بھی اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے قرآن میں اس معیار کے رد میں آیتیں بھیجی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمان لائے، مسلمان ہوا، پھر صحبت میں آگے بیٹھ گیا، وہ صحابی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ تیری باتوں کا ٹھٹا، تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے کہا کہ وہ ایمان بھی لائے تھے، صحبت میں بھی بیٹھے تھے، لیکن جب اٹھ کے گئے تو اطاعت میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معیار کو قرآن نے بدل دیا، اور قرآن میں سورہ منافقون میں جگہ جگہ آیتیں آ گئی، یہ شیاطین کے ساتھی ہیں، یہ تیری باتوں سے لا علم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، کتنی آیتیں اللہ نے اس رات میں بھیج دی۔ اس کا مطلب معیار صحبت پیغمبر میں ایمان کی حالت میں بیٹھنا بھی نہیں، آئے ایمان کی حالت میں، جائے اطاعت کی حالت میں، آخری سانس تک اطاعت رسول میں رہے، اسے صحابی کہا جائے۔ معیار صحابیت صحبت پیغمبر نہیں، اطاعت پیغمبر۔ آج کی تقریر یہاں رک جائے گی، آج کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہاں رکے گا، اور اس سے آگے ہم چلیں گے اطاعت پیغمبر پہ۔ میرا اہل سنت دوست، رسول کی صحبت میں بیٹھنا صحابیت نہیں، رسول کی اطاعت میں رہنا، اور صرف اطاعت میں رہنا نہیں، اسی اطاعت میں مرنا۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت کتابوں سے وہ لاتعداد ایسی مثالیں پیش کروں گا کہ نبی کی زندگی تک تو لوگ حالت ایمان میں تھے، لیکن نبی کی زندگی کے بعد کردار بھی تبدیل ہوئے، مذہب بھی تبدیل ہوئے، نظریات بھی تبدیل ہوئے۔ تو اب وہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا کیا فائدہ دے گا کہ نبی کی زندگی تک تو وہ ایمان پہ تھے، نبی کے بعد حالت ایمان سے نکل گئے، تو اب انہیں کیا صحابی کہا جائے گا؟ نہیں، اب وہ صحابیت کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ تو ایک مرکزی معیار ہمیں یہ بنانا پڑے گا کہ جو ایمان لائے، صحبت پیغمبر میں بیٹھے، نبی کی اطاعت کرے، اور مرتے دم تک اس اطاعت میں رہے، اسی اطاعت میں وہ دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور آپ سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ان کے پاس بھی محمد و آل محمد کا ذکر بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔